قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہمارا فوکس آج ہوگا کلام کے ان حصوں پر جو یسوع مسیح کی زبان سے اس وقت نکلے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا، جی اٹھنے کے بعد جو اس نے کلام کیا ہے، اور بائبل مقدس کا حصہ ہے جی اٹھے مسیح کا مقصد کلام۔ ہم نے ابھی جمعے کو غور کیا کہ گتسمنی سے گلگتا تک دکھ کے ان پہروں میں یسوع مسیح نے کلام کیا تو بہت تھوڑا کلام کیا۔ خاص طور پہ صلیب پر 6 گھنٹے گزارے اور کلمے کتنے کہے؟ 6 گھنٹوں میں 7 باتیں، تھوڑا کلام۔ لیکن جب یسوع جی اٹھتا ہے، جب وہ موت، قبر اور ابلیس اور گناہ اور جسم اور دنیا پر فتح پا کر زندہ ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر ہی کلام کرنے کے لیے ہوتا ہے، خاموش رہنے کے لیے نہیں، کیونکہ اب وقت ہے اس کے علم میں، اس کے ارادے میں، اس کی مرضی میں، اس کی حکمت میں یہ بات ہے کہ اب میں نے ظاہر ہونا ہے، میں جی اٹھا ہوں اور میں نے ظاہر ہو کے کلام کرنا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا۔ پہلے وہ کم بولتا تھا، تھوڑا بولتا تھا، تو اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ باتیں تھی، مقصد تھا۔ اب وہ ظاہر ہی کلام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہیں بھی جی اٹھنے کے بعد یسوع ظاہر ہوا کسی پر، دوسروں کا کلام بہت تھوڑا ہے، یسوع کے منہ کی باتیں زیادہ ہیں۔ تو یسوع ظاہر ہی ہوتا ہے اپنے شاگردوں سے کلام کرنے کے لیے۔ اور جی اٹھا یسوع اپنے شاگردوں کو خوف سے آزاد کرنے کے لیے کلام کرتا ہے۔ جو رسول تھے ان کی زیادہ تر تعداد ایک ہی جگہ جمع ہو گئی تھی، اور اس جگہ کے دروازے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے۔ شاگرد ڈرے ہوئے تھے کہ یہودیوں نے اور رومیوں نے ہمارے استاد کو، ہمارے خداوند کو صلیب پر مار دیا ہے، اس کا بدن اب قبر میں پڑا ہوا ہے، وہ دکھ کی حالت میں ہے اور خوف کا شکار ہیں کہ ہم جس کے پیچھے چلتے تھے اب وہ ہمارے سروں پہ نہیں ہے، اب وہ ہمارے آگے چلنے والا نہیں ہے، اب اس کی موجودگی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمیں بھی لوگ پکڑیں گے، ماریں گے، ستائیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں بھی قتل کر دیا جائے۔ اس لیے وہ ڈر کے مارے اپنے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور صلابات میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اب کیا کریں، کیسے بچا جائے؟ لیکن یسوع ظاہر ہوتا ہے، کلام کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے ڈرو مت، خوف نہ کرو۔ یسوع اپنے شاگردوں پر جب جب ظاہر ہوا جی اٹھنے کے بعد، تو پہلی باتیں جو اس نے کی ان میں یہی تھا کہ ڈرو مت، خوف کا شکار نہ ہو۔ ایک تو یہودیوں سے ڈرتے تھے، رومیوں سے ڈرتے تھے، قوم سے ڈرتے تھے، موت سے ڈرتے تھے، اور جب یسوع بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا تو ڈرنے لگے کہ شاید ہم کوئی روح دیکھ رہے ہیں، کہ یہ حقیقی ہستی نہیں ہے، دروازے تو بند ہیں، یہ بیچ میں کہاں سے کوئی شخص موجود ہو گیا، یہ کوئی روح ہے۔ یسوع کو معلوم تھا، اس نے کہا ڈرو مت، یہ مت سمجھو کہ میں کوئی روح ہوں، چھو کر دیکھ لو، روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، مجھ میں ہے، دیکھ لو مجھے۔ یسوع نے خوف سے آزاد کیا۔ ہم بعض اوقات ڈرتے ہیں دنیا سے، ہم ڈرتے ہیں حالات سے، ہم ڈرتے ہیں غیر قوموں سے، ہم ڈرتے ہیں حکمرانوں سے، ہم ڈرتے ہیں اپنے نقصان سے، اور بعض اوقات ہم خدا کی حضوری میں آنے سے ڈرتے ہیں، خدا کے پاس رہنے سے ڈرتے ہیں، خدا کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، خدا سامنے کھڑا ہو اس پہ یقین کرنے سے ڈرتے ہیں۔ خداوند یسوع جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کلام کرتا ہے ان کے خوف دور کرنے کے لیے۔ نہ تم دنیا سے ڈرو، نہ تم دشمنوں سے ڈرو، نہ تم موت سے ڈرو، نہ تم بہکانے والوں سے ڈرو، اور نہ خدا کی حضوری سے ڈرو، کیونکہ جی اٹھا مسیح اپنے جلال میں تمہارے بیچ میں ہے۔ کہیں زمانہ تھا موسیٰ سے خدا نے کہا میں پہاڑ کی چوٹی پہ اتروں گا، ایک بادل کی صورت میں اتروں گا، اور قوم سے کہنا 3 دن پاک ہو، پھر پہاڑ کے نیچے اس کے دامن کو، پہاڑ کے پیروں کو کوئی نہ چھوئے، میں پہاڑ کی چوٹی پہ اتروں گا۔ کوہ سینا پہ کلام کیا،
कौम चिल्ला उठी, मूसा तू ही बातें किया कर, हम डरते हैं, तू ही कलाम किया कर, क्योंकि हम खुदा से डरते हैं, क्योंकि उसका जलाल और उसकी हैबत बर्दाश्त नहीं होती। खुदावंद यीशु जी उठने के बाद जलाली हालत में, इन द ग्लोरियस फॉर्म, वो बीच में आ जाता है और वो डरते हैं, खुदावंद से भी डरते हैं। हम भी खुदावंद से, उसकी हजूरी में आने से, उसके हजूर पेश होने से, खुदा की रफाकत से, फेलोशिप रखने से डरते हैं। जी उठा यीशु शागिर्दों को भी खौफ से आज़ाद करने के लिए कलाम करता है, और वो आज आपसे भी और मुझसे भी कलाम करता है, मत डरो। ना हुक्मरानों से, ना सताने वालों से, ना गैर कौमों से, ना बेईमानों से, ना पकड़वाने वालों से, ना बांधने वालों से, ना कैद करने वालों से, ना इल्जाम लगाने वालों से, ना कत्ल करने वालों से, ना वार करने वालों से, और ना मेरी हजूरी में आने से डरना नहीं है, क्योंकि मैं गालिब आ चुका हूं। जी उठा यीशु कलाम करता है अपने शागिर्दों को सलामती बख्शने के लिए, क्योंकि वो टूट फूट गए हैं, उनके दिल बैठे हुए हैं, वो खतरों में पड़े हुए हैं, उन्हें इस बात की परेशानी है कि आइंदा क्या होगा। हम खतरों का शिकार हो गए हैं, हमारा कारोबार छूट गया है। जिसने कहा था सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, अब क्या बनेगा? सब कुछ छोड़ चुके हैं। उसने कहा था कि अपना घर बार छोड़ो। जो कोई अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने जीवन साथी को, अपनी औलाद को, अपने दोस्तों को, अपनी दौलत को, अपनी पोजीशन, अपने मुकाम को, अपने कारोबार और रोजगार को मुझसे ज्यादा अजीज रखेगा, वो मेरे लायक नहीं है। हम तो सब कुछ छोड़ चुके, अब यहां बैठे हुए हैं, अब बिखरे हुए हैं। हम अपने खानदानों के पास कैसे लौट के जाएंगे? रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? अब हम अपने रिश्तेदारों को कैसे मिलेंगे? हम तो जिसके पीछे चले थे वो अब हमारे पास नहीं है, वो इस दुनिया से पर्दा कर चुका है, वो मौजूद नहीं है, और सब हमारे ख्वाब भी बिखर गए हैं, हम टूट फूट गए हैं। और याद रखिए कि उनमें से शागिर्द एक ने तो खुदकुशी कर ली और 2 गांव को चले गए, बिखर गए ना, खतरों में पड़ गए ना, फिक्रमंदियां आ गई। लेकिन यीशु जी उठने के बाद आता है और पहले अल्फाज यीशु मसीह के शागिर्दों से क्या होते हैं? तुम्हारी सलामती हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा, मैं तुम्हें सलामती देता हूं। हम जब सलाम करते हैं किसी को तो हम उसे दुआ देते हैं कि खुदा की सलामती तुम पर हो। सलामती कहां से आती है? खुदा से। सलामती का शहजादा कौन है? यीशु। हम दुआ देते हैं खुदा तुम्हें सलामत रखे, हम किसी को सलामत नहीं रख सकते, लेकिन जो सलामत रखने वाला है वो कह रहा है तुम्हारी सलामती हो, मैं अपनी सलामती तुम पर भेज रहा हूं, मैं नाजिल कर रहा हूं, मैं अपने मुंह के कलाम से सलामती जारी कर रहा हूं। कहीं टूट गए हो तो सलामत हो जाओ, कहीं बिखर गए हो तो इकट्ठे हो जाओ, डर का शिकार हो तो तुम वापस आ जाओ, किसी बात की फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूं। हम भी बड़े परेशान हैं ना, पता नहीं क्या होगा। खुदावंद की सलामती जारी है। जी उठा यीशु सलामती देने के लिए कलाम करता है। उसका सलामती देने वाला कलाम हमारे लिए भी है। और यीशु अपने शागिर्दों को पाक नविश्तों की समझ बख्शने के लिए कलाम करता है। नविश्तों में गवाहियां हैं कि वो मरेगा और फिर जी उठेगा, लेकिन वो इस बात को समझ ना सके। यीशु ने जी उठने के बाद जब कलाम किया अपने शागिर्दों से तो उनके ज़हन खोले, उन्हें सिखाया कि नविश्ते क्या कहते थे और तुम्हें इन्हें समझने की जरूरत है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और लिखा है कि यीशु ने
नविश्तों की बातें उन्हें समझाई, समझ दी उन्हें, अकल दी उन्हें, उनका जहन रोशन किया, इस काबिल बना दिया कि वो पाक नविश्तों को, होली स्क्रिप्चर्स को, पाक कलाम की बातों को समझ सकें। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में किताब मुकद्दस की अहमियत नहीं, और ऐसा भी है कि चलो पढ़ तो लिया, सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें तो इससे जानने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है किसी खुदा के खादम के पीछे जाने की, कलीसिया का हिस्सा बनने की, क्योंकि हम तो खुद पढ़े लिखे हैं, बचपन से हम जानते हैं, हमारा दादा पादरी था, हमारा बाप एल्डर था, हमारी माँ संडे स्कूल की टीचर थी, और मैंने खुद ट्रेनिंग की हुई है संडे स्कूल की। मुझे क्या जरूरत है सीखने की? खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद कलाम करता है सिखाने के लिए कि तुम पाक नविश्तों को समझ सको, उनकी अहमियत को जानो, और यीशु के बारे में ये नविश्ते क्या कहते हैं उन्हें जानो, समझो, कबूल करो, ईमान लाओ, और फिर उनके मुताबिक अमल करो। हमें खुदावंद यीशु मसीह की इस ख्वाहिश को पूरा करना है कि हम किताब मुकद्दस को पढ़ें, सुने, समझने की कोशिश करें। खुदा इस बारे में हमारी मदद करना चाहता है। रोमियो के खत में लिखा है कि ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से। जो कलाम मसीह का है, जो मसीह की बाबत है, जो मसीह के बारे में बताता है, उस कलाम को सुनने से ईमान पैदा होता है। सो यीशु जी उठने के बाद कलाम करता है अपने शागिर्दों को पाक नविश्तों की समझ देने के लिए, और यह समझ सिर्फ खुदा की तरफ से मिलती है। कोई इंसान नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझ सकता, ना समझा सकता जब तक कि खुदा ना समझाए। और यीशु अपने शागिर्दों का ईमान बहाल करने के लिए कलाम करता है। उनका ईमान बिखर चुका था, ईमान जाए हो चुका था, वेस्ट हो चुका था, कहीं दूर जा चुका था। जैसे यीशु के साथ ही उनकी उम्मीद और उनका ईमान कब्र में दफन हो चुका था। उनको कोई उम्मीद ना थी कि वो जी उठेगा। अगर उम्मीद होती, अगर ईमान होता उसके जी उठने पे, तो खुशबुएं लेकर सुबह औरतें ना जाती, फूलों के हार लेके जाती, फतह के शादियाने बजाने के लिए कोई ढोलक, कोई दफ लेके जाती, कोई खुशी का सेलिब्रेशन के लिए चीजें लेकर जाती कि वो जी उठा है, हम तो उसका इस्तकबाल करने जा रही हैं। कोई उम्मीद ना थी, कोई ईमान ना रहा उसके जी उठने पे। यीशु जाहिर होता है जी उठने के बाद, कलाम करता है, और जिससे मिला है उससे कहा यकीन करो कि मैं जी उठा हूं, और जाकर दूसरों को बता दो। ईमान बहाल करने के लिए यीशु कलाम करता है जी उठने के बाद। जिनका ईमान मर गया था उनका ईमान बहाल कर देता है। यीशु आज भी कुदरत रखता है हमारे ईमान को बहाल करने के लिए। हम क्या देखते हैं? हमारे हालात अच्छे नहीं रहे, खुदा हमारी सुनता नहीं है, हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, मेरा कारोबार ठीक नहीं हो रहा। अगर वाकई खुदावंद है जिसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, वो कहां है? मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी मदद नहीं करता, मेरे हालात तो खराब हैं, तो फिर हमारे दिल में ईमान कहीं दूर चला जाता है। हम कहते हैं बीमारी आ गई, इलाज नहीं हो रहा, गरीबी आ गई, कहीं से खुशहाली आ नहीं रही, कारोबार खत्म हो गया, वापस नहीं हो रहा, क्या करें, कहां जाएं? हम गलत ईमान तो नहीं रखते रहे, हमारा ईमान कहीं दूर चला जाता है कि जैसे मानो के मर गया हो। लेकिन जब यीशु जी उठता है, वो अपने शागिर्दों पर जाहिर होता है, कलाम करता है, उनका ईमान बहाल करता है कि तुम जान लो कि मैं जी उठा हूं। तुम्हारा ईमान बेफायदा नहीं है, तुम्हारा ईमान जो कहीं दब गया था, अब मैं वापस उसे जिंदा कर रहा हूं, क्योंकि वो ईमान का बानी और काबिल करने वाला है। वही ईमान अता करता है, वही ईमान मुकम्मल करता है, और जब तक वो ईमान मुकम्मल ना करे, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। कोई इंसान अपनी मर्जी से ना ईमान ला सकता है और ना ईमान में कायम रह सकता है। यीशु ईमान का बानी है, ही इज द ऑथर ऑफ फेथ एंड ही इज द परफेक्टर और फिनिशर ऑफ फेथ। वो ईमान बहाल करता है। और जी उठा यीशु अपने शागिर्दों की मेहनत कामयाब बनाने के लिए कलाम करता है। हम बड़ी मेहनत करते हैं, अपने घरों से दूर आए हुए हैं, या कोई अपने खानदानों के साथ भी बहरीन में आए हुए हैं। हम तकलीफें उठाते हैं,
ہم مصیبت سہتے ہیں، ہم گرمی سردی سہتے ہیں، ہم دھوپ چھاؤں سہتے ہیں، ہم بھوک پیاس سہتے ہیں، ہم اپنے سپروائزر کی، فورمین کی، مینیجر کی غصیلی اور کڑوی باتیں بھی سنتے ہیں، ہم کسی قرض میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم تکلیف اور دکھوں سے گزرتے ہیں، ہم درد سے بھی پڑے ہوتے ہیں، تو کوئی ہماری سائیڈ بدلنے والا نہیں ہوتا، فون آ جاتا ہے اتنے چاہیے، میں بڑی محنت کرتا ہوں، کامیاب نہیں ہوتا۔ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد بھی شاگرد مچھلی پکڑنے کے لیے چلے گئے، اپنے کام پہ واپس ہو گئے، ساری رات جال ڈال کر بیٹھے رہے، لیکن کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی۔ وہ ماہر کاریگر تھے، ایکسپرٹ تھے۔ یہ جو کشتی چلانے والے ہوتے ہیں، انہیں ہواؤں کی پہچان ہوتی ہے کہ اب ہم نے بادبان، وہ کپڑا جو لٹکا ہوتا ہے وہ کس طرف کرنا ہے، ہم نے سفر کس طرف کرنا ہے، اور ہوا کدھر کی ہے، ہم نے کس طرح سے کشتی آگے لے کے جانی ہے۔ ہواؤں کا بھی پتہ ہوتا ہے اور پانیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں گہرا ہے، یہاں مال ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بچپن سے جو مچھیرے تھے، ماہی گیر تھے، فشرمین تھے، مچھلی پکڑنے کے کاریگر تھے، کیا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ نہ ہوا سازگار ہے اور نہ پانی سازگار ہے، نہ موسم سازگار ہے، نہ جگہ سازگار ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ ماہر کاریگر تھے، پہنچے ہوں گے کہ آج ہوا بھی بڑی اچھی ہے، آج چاند بھی بڑا خوبصورت ہے، کیونکہ روشنی ہوگی پانی کی سطح پر تو مچھلی ابھر کے اوپر آ جائے گی اور ہم پکڑ لیں گے۔ انہیں اندازہ ہوگا، پانیوں کو پرکھتے ہوں گے، ہواؤں کو پرکھتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ساری رات جال ڈال کے بیٹھے رہے تو کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ہم محنتیں کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، دکھ سہتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے۔ یسوع جی اٹھنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور کلام کرتا ہے، جال کشتی کے داہنے طرف ڈال۔ جب وہ ڈالتے ہیں تو مانو ایسے ہوا ہوگا کہ جیسے ساری اس جھیل کی مچھلیاں اسی داہنے ہاتھ کشتی کے کنارے لگ کے بیٹھی ہوں۔ ہمارے خالق، تیرا حکم ہو گیا ہے کہ ہم نے ادھر رہنا ہے، کیونکہ جال جب ادھر ڈالا جائے گا ہم اپنا آپ پیش کریں گے، تیرے کلام کے پیچھے چلتے ہوئے، تیری آواز کو مانتے ہوئے ہم جال میں دوڑ دوڑ کے آئیں گی۔ وہ رزق جو آپ کو نہیں مل رہا، وہ پھل جو آپ کو نہیں مل رہا، جب خداوند کا کلام سنو گے، جب خدا کی آواز پہچان کر اس کو مانتے ہوئے جال ڈالو گے، کام کرو گے، محنت کرو گے، سی وی ڈالو گے، انٹرویو کے لیے جاؤ گے، کوشش کرو گے، گھر سے نکلو گے، کسی سے بات کرو گے، تو وہ آپ کے لیے روزی کو حکم دے دے گا، روٹی کو حکم دے دے گا، تنخواہ کو حکم دے دے گا، واجبات کو حکم دے دے گا کہ ان کی طرف بڑھتے چلے جاؤ، کیونکہ میں نے حکم جاری کر دیا ہے۔ وہ محنتیں کامیاب کرنے کے لیے کلام کرتا ہے۔ یہ یسوع کے کلام کا مقصد ہے۔ اور پھر جی اٹھا یسوع اپنے شاگردوں کو مستقبل کی بابت آگاہ کرنے کے لیے کلام کرتا ہے۔ کیا ہونے والا ہے، آئندہ زمانوں میں کیا ہوگا، کیا کچھ گزرے گا، یسوع یہ بتاتا ہے، کیونکہ اسے آسمان پہ جانا ہے، اسے زمین پر زیادہ وقت نہیں رہنا۔ وہ آئندہ زمانے کی باتیں بتا رہا ہے، کیسے ہوگا، کیا کچھ ہوگا، انہیں بتا رہا ہے۔ تم ٹھہرے رہنا یہیں، یروشلم میں ٹھہرے رہنا، کیونکہ میں اپنا روح نازل کروں گا، اور پھر تم قوت پاؤ گے، اور پھر یروشلم میں، یہودیہ میں، سامریہ میں اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ خوشخبری ساری دنیا میں پھیلائی جائے گی، میری انجیل ساری دنیا میں پھیلائی جائے گی، میری باتیں ساری دنیا میں پھیلائی جائیں گی۔ لوگ تمہیں ستائیں گے بھی، لوگ تمہیں دکھ بھی دیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ مستقبل کی بابت آگاہ کرتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کل کیا ہونا ہے، ہمیں نہیں پتا میں اپنے کام پہ قائم رہوں گا یا نہیں،
ہمیں نہیں پتا ہماری یہ بیماری دور ہوگی کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا کیا گزرے گی ہم پہ۔ خداوند کلام کرتا ہے، اے شمعون پطرس، جب تو بوڑھا ہوگا تو تیری کمر کوئی اور باندھے گا اور تجھے وہاں لے جائیں گے جہاں تو نہیں جانا چاہتا۔ یسوع نے اس طرح سے اسے بتا دیا کہ تو کس طرح کی موت سے، غور کیجئے گا بات پہ، کہ شمعون پطرس کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ خداوند یسوع مستقبل کی بات بتاتا ہے، صرف زندگی کی باتیں نہیں ہیں، صرف صحت سلامتی کی باتیں نہیں ہیں، صرف برکت کی باتیں نہیں ہیں، کامیابی کی باتیں نہیں ہیں، بحالی کی باتیں نہیں ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ موت کی بات بھی بتا رہا ہے کہ تمہاری موت کیسے ہوگی اور تم اپنی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرو گے۔ اسی لیے پولس رسول نے بھی لکھا ہے، ہم جیئیں یا مریں خداوند کے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں پڑتی، ہم زندہ رہیں تو بھی مسیح کے ہیں، ہم مر بھی جائیں تو بھی مسیح کے ہیں۔ مستقبل میں کیا ہوگا یسوع یہ بتانے کے لیے ظاہر ہوتا ہے، کلام کرتا ہے اپنے لوگوں سے، اس کا مقصد ہے۔ اور جب ہم کتاب مقدس پڑھتے ہیں، یسوع جی اٹھے یسوع کی باتیں ہیں یہ، جب یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں مستقبل کا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے دنیا میں، کیسے حالات ہوں گے۔ ہاں، اپنی ذاتی زندگی میں ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ پطرس کو پتہ چل گیا تھا کہ بوڑھا ہوں گا، ابھی جوان ہوں، ابھی تو بوڑھا ہونا ہے۔ اس لیے آپ کو بائبل مقدس میں پطرس کی موت کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ ہاں، ایک جگہ قید خانے میں ڈالا گیا، اعمال کی کتاب میں 12واں باب ہے غالباً، اس میں لکھا ہے کہ یعقوب کو مار دیا گیا، پطرس کو قید میں ڈال دیا گیا، 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں ہے، زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، کرتا دیوار پہ ٹنگا ہے، کھونٹی پہ لٹکا ہے، اور خود سویا ہوا ہے۔ گویا کہ اسے پتا ہے کہ موت نہیں آ رہی، مرنا نہیں ہے، یہ ایسی قید میں ڈالا ہے، ابھی نکل جائیں گے، آرام سے قمیض اتار کے وٹ نہ پہ جائیں، سلوٹے نہ پڑ جائیں، دیوار پہ لٹکائی ہوئی ہے اور سویا ہوا ہے۔ کئی لوگوں کو فکر ہوتی ہے بلب نہ جلانا، میری آنکھ کھل جائے گی، روشنی نہ کرنا، فرشتہ اترا، سویا ہوا ہے، آواز دی ہوگی۔ ایک بار فرشتے نے آواز دی تھی، ابراہیم ابراہیم، لڑکے پر اپنا ہاتھ مت چلاؤ، اسے روک دیا کیونکہ اس کی کان لگے تھے۔ اب بندہ سویا ہوا، فرشتہ کمرے میں آ گیا، کوئی پتہ نہیں ہے، آوازیں تو دی ہوں گی، پطرس اٹھ، ہوش کر جوان۔ اتنی پرسکون نیند، موت کے لیے گرفتار کیا گیا، ایک ساتھی کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے بھی گرفتار کیا گیا، فکر ہی نہیں، ٹینشن ہی نہیں، آرام سے، سکون سے، اطمینان سے، چین سے سویا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے کو کیا کرنا پڑا؟ پسلی پہ ہاتھ مارنا پڑا۔ ذرا اپنے ساتھی کے ادھر سائیڈ پہ پسلی پہ ہاتھ ماریے ذرا، کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے نا۔ سوئے بندے کو پتہ کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ یا تو پاؤں ہلاتے ہیں یا کندھا ہلاتے ہیں، اس کی پسلی پہ مارا نہیں جاتا کیونکہ زیادہ چوٹ لگتی ہے، اس کو پسلی پہ مارنا پڑا۔ ہوش میں آ، اتنی میٹھی نیند ہے تیری کیونکہ تجھے پتا ہے کہ ابھی تو بوڑھا نہیں ہوا، تیرے خداوند نے کہہ رکھا ہے جب تو بوڑھا ہوگا تب تیری موت آئے گی۔ پطرس کو کوئی فکر نہیں تھی اپنی موت کے بارے میں کہ میں مار دیا جاؤں گا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جس کے منہ سے بات نکلی ہوئی ہے وہ سچا ہے، وہ زندگی ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ موت کے جبڑے چیر کر زندہ ہوا ہے، اور اس نے مجھے یہ وعدہ دیا ہے تو بوڑھا ہوگا تب مرے گا۔ خداوند آپ کے بارے میں بھی شخصی کلام کر سکتا ہے، ذاتی طور پر آپ سے کلام آج بھی کر سکتا ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ دعا میں وقت گزارتے ہو نا، تو خدا آپ کے مستقبل کے بارے میں شخصی باتیں بھی کرتا ہے، ذاتی باتیں بھی کرتا ہے۔
اپنے بارے میں مستقبل جاننا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں آگاہ ہونا ہے، تو خدا کے ساتھ بیٹھ جائیے، دعا میں وقت گزاریے، خدا سے کہیے خداوند جو کل کا دن آنے والا ہے یا جو آج صبح ہو گئی ہے کیا کروں اس میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو کیا چاہتا ہے میں کروں۔ تو خداوند یسوع جب جی اٹھتا ہے تو کلام کا مقصد ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں آگاہ کرنا، آپ کو بھی کر سکتا ہے وہ آگاہ۔ اور جی اٹھا یسوع اپنے شاگردوں کو روحانی اختیار اور ذمہ داریاں بخشنے کے لیے کلام کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں سے 20واں باب ہے اور میں اس کی 22ویں آیت پڑھوں گا۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو جن کے گناہ تم بخشو۔ مستقبل کی بات ہے کہ جن کے گناہ تم بخشو، ابھی بخشے نہیں تم نے، میں تمہیں روح القدس دے رہا ہوں کہ جن کے گناہ تم بخشو، آگے چل کے ان کے بخشے گئے ہیں، ہو چکے ہیں، فائنل ہیں۔ جن کے معاف کرو گے میں پہلے ابھی سے معاف کر دیتا ہوں ان کے گناہ۔ یہ اختیار دیتا ہے خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد کلام کرتے ہوئے کہ میں تمہیں اپنا روح القدس دیتا ہوں، جس کے گناہ تم بخشو اس کے بخشے گئے ہیں، وہ پہلے ہی میں نے معاف کر دیے ہیں۔ یہ میرے سگنیچر ہیں تمہارے پاس، جس کے معاف کرو گے معاف سمجھے جائیں گے۔ اور لکھا ہے جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے جائیں گے، نہیں رکھے گئے ہیں۔ خدا ابھی سے فیصلہ کر چکا ہے کہ خداوند کے لوگ خداوند کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو خدا انہیں پہلے ہی معاف کر چکا ہے، اور جس کو معاف نہیں کرتے خداوند نے بھی ان کو معاف نہیں کیا ہوا۔ اب یہاں ایک بات تھوڑی ذہن میں رکھیے گا، اگر تم ایک دوسرے کے گناہ معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے گناہ معاف۔ تو ہمارے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ ہم کسی کا گناہ نہ معاف کریں، اختیار ہے، لیکن بہتر فیصلہ کیا ہے کہ ہم گناہ معاف کر دیں۔ یہ روحانی اختیار خداوند دیتا ہے کہ روح القدس لو اور جس کے گناہ تم بخشو اس کے بخشے گئے ہیں، جس کے قائم رکھو اس کے قائم رکھے گئے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ تم دنیا میں میری انجیل کی منادی کرنا، جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور انہیں ان سب باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اختیار دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے۔ اور پترس کو بھی ذمہ داری دی تھی، شخصی ذمہ داری آ گئی، ایک تو سب کے اوپر اجتماعی ہے نا، کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم سب نے خداوند سے روح القدس لینا ہے، اس سے اختیار لینا ہے اور روح القدس کو موقع دینا ہے کہ وہ ہم میں کام کرے۔ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ تمام ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن کہیں شخصی بات بھی ہوتی ہے، اکیلے سے بات بھی ہوتی ہے۔ ایک رات تھی جب آگ جل رہی تھی، لوگ آگ تاپ رہے تھے اور ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ لونڈی نے دیکھا، نوکر نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، ارے تو بھی اسی گلیلی مرد کے ساتھ تھا، تو 3 بار انکار کیا۔ اب بھی ایک صبح ہے، وہ رات تھی اب صبح ہو گئی ہے، آگ جل رہی ہے۔ یسوع سے ساتھ لے کے آگ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، اے شمعون کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ 3 بار پوچھا، تو نے 3 بار انکار کیا تھا، میں تجھے 3 بار پوچھتا ہوں، کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ 3 بار جواب دیا۔
خداوند تو تو سب کچھ جانتا ہے، اب میں کیا کہوں؟ تو نے آگ کے پاس بٹھا دیا، مجھے وہ رات یاد آ گئی، سوال پھر وہی آ رہے ہیں، میں ادھر تیرا انکار کر چکا، اب پھر مجھ سے تو اقرار کروا رہا ہے۔ یہ تیری رحمت ہے، یہ تیری دیا ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ تو مجھ پر پھر سے رحم کر رہا ہے، تو مجھے پھر اسی منظر میں لے آیا ہے، اور مجھے اپنے آپ پہ شرم بھی آتی ہے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ میں تجھ سے پیار نہیں کرتا؟ تو تو سب کچھ جانتا ہے۔ 3 بار اقرار کروا دیا اس سے، اور پھر اس کو اختیار بھی دیا، جا میری بھیڑے چرا، میرے برے چرا، میرے گلے کی گلہ بانی کر، تو میرے بعد اس کلیسیا کا انچارج مقرر ہے آج سے، اور میں تجھے اختیار دیتا ہوں ان بھیڑوں کا۔ اور عالمگیر کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پطرس رسول کا اختیار مانتی ہے کہ وہ کلیسیا کا پہلا انسانی سربراہ بنا، اور کبھی فیصلے آ پڑتے تھے تو پطرس کی سربراہی میں میٹنگ بیٹھتی تھی اور بات ہوتی تھی، اور جب وہ کلام کرتا تھا لوگ جانتے تھے کہ خداوند اس میں ہو کے کام کرتا ہے، خدا کا روح اس میں ہے۔ جب وہ گزرتا تھا بیماروں کو لا کے ڈال دیتے تھے کہ اس کا سایہ پڑے گا تو بیمار شفا پا جائے گا۔ ذاتی طور پر بھی یسوع آپ کو اختیار دینے کے لیے کلام کرتا ہے۔ آپ گر گئے، آپ بیک سلائیڈ کر گئے، آپ نے کہیں انکار کر دیا، آپ گناہ میں پڑ گئے، یسوع سے پیچھے ہٹ گئے، ایمان سے گمراہ ہو گئے، یسوع کو چھوڑ دیا، ایمان چھوڑ دیا، کلام چھوڑ دیا، پچھتا رہے ہو، دکھی ہو، پریشان ہو، تو یسوع کلام کرنے کے لیے ہے نا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ آگ جس کے پاس آپ نے انکار کیا تھا، اسی آگ کے پاس جاؤ اور خداوند سے کہو، خداوند تو تو سب کچھ جانتا ہے، تیرے قدموں میں آ گیا ہوں، روح القدس کی آگ جلا دے اور میرے اندر ایمان کی حرارت پیدا کر دے، جو ایمان مر گیا ہے اسے زندہ کر دے، میری محنتیں جو بیکار ہو چکی ہیں انہیں کامیاب کر دے، میرا گھرانہ، میرے رشتے، میری صحت، میرا خاندان، میرا روزگار جو دب گیا ہے، جو دفن ہو گیا ہے اسے بحال کر دے، اسے کامیاب کر دے، جو مر گیا تھا اسے زندہ کر دے، جو دفن ہو گیا تھا اسے باہر نکال دے، جو گر گیا تھا اسے اٹھا دے، میں جو پیچھے ہٹ گیا تھا مجھے آگے کر دے، میں جو آخر ہو گیا تھا مجھے اول کر دے، کیونکہ وہ آخروں کو اول کرنا جانتا ہے۔ سو آج یسوع کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہوئے جی اٹھے یسوع کے کلام کے مقصد پر غور کریں۔ وہ ہمیں ہر خوف سے آزاد کرنے کے لیے کلام کرتا ہے، وہ ہمیں سلامتی دینے کے لیے کلام کرتا ہے، وہ ہمارا ایمان بحال کرنے کے لیے کلام کرتا ہے، وہ ہمیں نوشتوں کی سمجھ دینے کے لیے کلام کرتا ہے، وہ ہماری محنتوں کو کامیاب کرنے کے لیے کلام کرتا ہے، وہ ہمیں مستقبل کی باتیں بتانے کے لیے کلام کرتا ہے، اور وہ ہمیں روحانی اختیار اور ذمہ داریاں بخشنے کے لیے کلام کرتا ہے۔ جی اٹھے یسوع کو قبول کیجئے، اس کے کلام کو قبول کیجئے، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے فائدے میں ہے۔